اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہی کی وہ ذات عظیم ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، والمیزان، اور میزان بھی نازل کیا، وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کیا جانتے ہیں قیامت بالکل قریب ہو سکتی ہے، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی تو ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جن کے دلوں میں قیامت کے بارے میں یقین ہے وہ اس کی ہولناکی سے گھبرائے ہوئے ہیں، الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس کے بارے میں پوچھنے والا جتنا جانتا ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند پھاڑ دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اس سے غفلت اور نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ گھڑی آ چکی ہے، اس کے متعلق جلدی مت مچاؤ۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ایک مومن قیامت کے وقت کو جاننے کے بجائے قیامت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس دن اسے کامیابی کس طریقے سے ملے گی، لیکن قیامت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ترمذی میں ہے اور حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن قرنا، مجھے چین کیسے آ سکتا ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہے، وحنا جبہتہ، اور اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، واصغى سمعہ، اور اپنا کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے لگایا ہوا ہے، متى یؤمر، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ اسے کب حکم ہوگا اور کب سور میں پھونکے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہ عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام جس وقت سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے سور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے عرش کو تک رہے ہیں، اور جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا اس وقت سے انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکا ہے، اس خوف سے کہ کہیں پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ کا حکم ہو تو سور پھونکنے میں دیری نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ عظیم حدیث سنی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہو کہ اے اللہ تو کافی ہے، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ بہترین وکیل ہے، وعلی اللہ توکلنا، اے اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے مؤمنین جب قیامت کی کسی ہولناکی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ قیامت کیسے آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں، جب اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونکا جائے، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا
جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے بچانا چاہے گا۔ یہ قیامت کا ابتدائی سور ہے۔ جب اس سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑ جن کو تم رکے ہوئے محسوس کر رہے ہو، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جس طریقے سے بادل ہواؤں میں اڑ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی تمہیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اتقان اور بڑے ہی اچھے انداز میں بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا جھپکتا ہوا ہر پلک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جگہ اللہ رب العالمین سور کے بارے میں اس طریقے سے فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، خاص کر کافروں پر یہ دن بڑا بھاری پڑے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو پھر سور میں پھونکنے کا حکم دے گا۔ پھر سور میں پھونکیں گے۔ جب سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ انتقال کر جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ پوری دنیا میں آسمان اور زمین میں کوئی روح والا اپنی روح کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، پھر سور میں پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق بسی ہوئی ہے ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا۔ الغرض ساری مخلوقات جب بے ہوش ہو جائے گی، آسمان میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا، زمین میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹے گا، زمین کو دوسرے ہاتھ میں لے گا، اس کے بعد پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو بادشاہت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں غرور و تکبر کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے۔ انا الملک، بادشاہ تو میں ہی ہوں، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی بذات خود جواب دے کر فرمائے گا للہ الواحد القہار، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو بڑا زبردست اور قہر والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب اس سور میں پھونکا جائے گا تو دنیا کی حالت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ تمہیں مدہوشی کی حالت میں نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ لوگ اس وقت نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس کے بعد اسے چٹیل میدان کی طرح بنا دیا جائے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تم
इस पूरी जमीन के अंदर कोई टेढ़ापन महसूस नहीं करोगे, कोई टेला तुम्हें जमीन पर नजर नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह पर फरमाता है वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, उस दिन पहाड़ों को चलाया जाएगा और बिल्कुल रेजे रेजे के मानिंद हो जाएंगे। दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, उस दिन पहाड़ धुनकी हुई रुई के गाले के मानिंद हो जाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि जो लोग तकिए और गद्दे बनाते हैं वो रुई को धुनकते हैं। जब रुई को धुनका जाता है तो उसके छोटे छोटे जर्रात हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिल्कुल उसी तरीके से पूरे के पूरे पहाड़ रुई के धुनके हुए गालों के मानिंद आसमान और जमीन में उड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यौमा नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन पहाड़ों को चलाया जाएगा, व तरल अर्द बारिज़ा, और तुम जमीन को बिल्कुल खुली हुई देखोगे, व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, सारे लोगों को जिंदा किया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे मुहतरम भाइयों, ये पहाड़ों का हाल होगा। वसहबिही